بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو محمد خطاب نحوی سے مروی ہے کہ ایک جلاحے کا ایک حکیم کے مطب کے پاس سے گزر ہوا جو کسی مریض کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی تجویز کرتا اور کسی کے لیے تمر ہندی تجویز کر رہا تھا۔ جلاحے نے سوچا کہ کون اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اس نے حکیمی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور حکم دیا کہ میرے لیے بڑا پگڑ بنا دے، بالکل ویسا ہی جیسا فلاں حکیم کا تھا۔ اس نے کہا افسوس تجھ پر، کیا چیز تجھے اڑا رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے حکیم بننے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس نے منع کیا کہ اگر کسی کو جان سے مار دیا تو لوگ تجھے قتل کر دیں گے۔ شوہر نے کہا اب اس کے بغیر چارہ کار نہیں، لہٰذا اگلے ہی دن جا کر اس نے اپنا مطب شروع کیا اور عوام الناس کو دوائیں بتائیں اور کافی پیسے کمائے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ میں روزانہ ایک ہی قسم کی گولی بنا لیتا ہوں اور پھر سب مریضوں کو وہی دیتا ہوں، دیکھ کتنا پیسہ کما لیا ہے۔ بیوی نے کہا ارے حکیم صاحب یہ کام چھوڑ دیجئے، یہ نہیں چل سکتا۔ اس نے بیوی کی بات انسنی کر دی اور برابر مطب میں ٹائم دیتا رہا۔ ایک دن ایک باندی کا گزر حکیم صاحب کے مطب کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ عورتوں اور مردوں کا رش لگا ہوا ہے۔ اس نے جا کر اپنی آقا ملکہ کو بتایا جو بیمار تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، کہ اب حکیم تبدیل کر لو، دل چاہتا ہے کہ نیا حکیم تمہاری دوا کرے۔ ملکہ نے اپنی باندی کی بات مان لی اور بلانے کا کہہ دیا۔ حکیم صاحب تشریف لے گئے۔ حقیقت میں ملکہ کی بیماری جا چکی تھی، صرف کمزوری باقی تھی اور وہ پہلے سے حاملہ تھی۔ حکیم صاحب نے ایک بنا ہوا بکرا لانے کا نسخہ دیا۔ بکرا لایا گیا تو ملکہ نے اچھی طرح کھایا، پھر وہ کمزوری بھی ختم ہو گئی اور وہ بالکل تندرست ہو گئی۔ کرتے کرتے یہ خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ بھی ایک مرض میں مبتلا تھا۔ بادشاہ نے اس حکیم کو بلایا۔ اتفاقاً جو دوا اس نے بتائی وہ مرض کے موافق آ گئی اور بادشاہ سالم ہو گیا۔ بادشاہ نے اس نیم حکیم کو اپنا شاہی حکیم بنا لیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے کچھ لوگ آئے جو اس حکیم صاحب کو جانتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا یہ صرف جلاحہ ہے، کچھ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے فرمایا یہ کیسے؟ اس کے ہاتھ سے مجھے شفا ملی اور ملکہ کو، اور مجھے اولاد نصیب ہوئی، میں تمہاری بات قبول نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم بطور آزمائش اس کے سامنے چند مسائل رکھتے ہیں، اگر صحیح جواب دے تو مان لیں گے۔ بادشاہ نے قبول کر لیا۔ انہوں نے چند سوالات تیار کر کے اس کے سامنے ذکر کیے۔ اس نے کہا تم طبیب تو ہو نہیں جو میری بات ان جوابات کے متعلق سمجھ لو، چلو اس طرح جو بھی ذکر ہوتا ہے تو مجھے آزما لو۔ پھر پوچھا تمہارے ہاں کوئی شفا خانہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں موجود ہے۔ پھر پوچھا ایسا کوئی بیمار ہے جو مدت دراز سے پڑے ہوں؟ لوگوں نے کہا وہ بھی ہیں۔ کہا صحیح ہے، میں ان کا علاج کر دیتا ہوں، تم خود دیکھو گے کہ کچھ دیر میں وہ تندرست ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا میری حکمت کے لیے اتنی بڑی دلیل کافی نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا صحیح ہے۔ پھر یہ شفا خانے میں اکیلا داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ صرف شفا خانے کا انچارج تھا۔ حکیم صاحب نے انچارج کو کہا جو میں کروں اس کو اگر تو نے ظاہر کر دیا تو پھانسی لگا دوں گا، اگر چپ رہا تو مالا مال کر دوں گا۔ اس نے کہا صحیح ہے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن پھر بھی حکیم صاحب نے اس کو قسم اٹھائی کہ اگر وہ بتائے گا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے۔ پھر حکیم نے اس سے پوچھا ادھر تیل ہے کیا؟ حکیم نے تیل منگوا لیا۔ انچارج بہت زیادہ تیل لے آیا۔ حکیم صاحب نے تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور نیچے آگ جلائی۔ جب تیل جوش مارنے لگا تو مریضوں کو بلایا۔ پھر ایک کو کہا تیری بیماری صرف اسی طرح دور ہوگی کہ اس میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا اللہ مدد فرمائے۔ پھر کہا میں تو شفا یاب ہو چکا ہوں، بس تھوڑا سا درد تھا۔ پھر حکیم نے کہا تو پھر تو یہاں کیوں پڑا ہوا ہے جبکہ تو صحیح ہے؟ کہا واقعی مجھے کچھ بیماری نہیں ہے۔ حکیم نے کہا اچھا تو پھر یہاں سے نکل اور ان کو اپنی شفا یابی کی خبر دے۔ مریض تو بھاگا اور کہتا ہوا جا رہا تھا میں اس باعظمت حکیم کی توجہ سے صحیح ہو گیا ہوں۔ پھر دوسرے کو بلایا اور کہا تیرا بڑا مرض بھی صحیح نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ تو اس تیل میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا اللہ اللہ میں تو بالکل صحیح ہو گیا۔ حکیم نے کہا نہیں تمہیں اس میں بیٹھنا ہوگا۔ مریض نے کہا میں نے تو کل نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ حکیم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو صحیح ہے تو نکل جا اور کہتا ہوا جا میں تندرست ہو گیا۔
تو وہ بھی بھاگا کہتا ہوا جا رہا تھا، میں حکیم صاحب کی برکت سے شفا پا گیا ہوں۔ اس طرح تمام حکیم صاحب کا شکر کرتے ہوئے بھاگے اور وہ چلاک حکیم کامیاب ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔